ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. محترم حضرات، ہم دو مرتبہ دو نشستوں میں آپ سے گفتگو کر چکے ہیں، اور ہم نے ایمانیات پر گفتگو کی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور اس کے تعلق سے میں نے اس کی صفات مقدسہ اور اسماء حسنہ کے تعلق سے بھی گفتگو کی تھی. کچھ تھوڑی سی بات ایمانیات پر کر کے پھر ہم آج فرشتوں کے تعلق سے اور کتابوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارا کورس وائڈ ہے، بڑا ہے، اور ایک وقت ہے تعین کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس کے بعد پھر تفصیلی گفتگو اسلامیات میں اور دوسری باتوں میں کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہماری گفتگو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان کے تعلق سے ہوگی. میں نے گفتگو کی تھی، وہیں سے سلسلہ عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنہار ہے، تمام عالموں کا جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے. یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں. ایک بات میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم صرف صفات ربانیہ سے واقف ہو جائیں، بلکہ وہ صفات ربانیہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، اور ہم یہ بات دل کی حاضری کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ خدا بند قدوس ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ودود ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ رحمان ہے. اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ کے ذاتی ناموں میں ایک نام اللہ ہے اور ایک رحمان. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اور یہ ہمارا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت، ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اگر ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے. یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے. ایمان باللہ پر میرے خیال میں دو نشستوں میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور خصوصی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جاننا. تو اس دن بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. اللہ حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس کی موجودگی ایسی موجودگی نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی کمرے میں ہو کسی جگہ موجود ہوتے ہیں، بلکہ اس کی توجہ، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہمہ وقت ہر لحظہ ہے. بلکہ میرے والد ایک آیت سورہ واقعہ کی پڑھ رہے تھے، اور مجھ سے فرمایا انہوں نے کہ یہ آیت اگر آدمی کو، میں آیت بھی سناؤں گا آپ کو، کہ یہ آیت مقدسہ اگر آدمی کو بوقت نزا کانوں میں اس کے پڑ جائے تو اسے بڑی تقویت ہو. تو وہ آیت میں آپ کو سناؤں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے، اور ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ کا، اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. جب تمہاری جان تمہارے گلوں میں آ جاتی ہے اور تم ادھر ادھر دیکھتے ہو،
تو ہم تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور تمہیں خبر نہیں ہوتی، تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ایسا تعلق ہے، یہ ایک ایسا، جب کوئی دنیا کا کوئی آدمی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکتا، اس کا چلتا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی خداوند قدوس تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں تمہارے رگے جان سے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کیفیت ہے کہ جب آدمی کا وقت آخر ہو اور وہ سب طرف تلاش کرتا ہو، تو اس وقت اسے اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں، تو اسے بڑی تقویت ہوتی ہے کہ جب اللہ قریب ہے اور اللہ پاس ہے تو اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، اللہ ہمارے سارے معاملات کا حل کرنے والا ہے۔ فکر ماں درکار ماں آزار ماں کار ساز ماں بفکر کار ماں، بڑا مشہور شعر ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کی فکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، اذیت دینے والا ہے، لیکن ہمارا جو کارساز ہے وہ ہمارے کام کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ کوئی سا بھی کام اللہ کے بھروسے پہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کام کو اللہ کے بھروسے پہ کریں اور وہ نہ ہو۔ اللہ ہی بھروسہ کرنے کے لائق ہے، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو ہماری پرورش کرتی ہے، ہمیں کھلاتی ہے، ہمیں پلاتی ہے، ہمیں سلاتی ہے، اور اس نے اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے رحم سے فرشتگان کو بھی پیدا کیا۔ بات اس دن بھی یہ ہوئی تھی کہ یومنون بالغیب ہے، اصل میں جو چیز نظر نہیں آتی اس پر ایمان لانا ہے، نظر آ رہی ہے اس پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے نہیں، وہ تو دکھ رہا ہے صاحب۔ فرشتگان ہمیں نہیں دکھتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل بڑھانے کے لیے، انہیں نسل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے تعداد ہیں، اور اللہ کے فضل اور احسان سے وہ نور سے بنائے ہوئے ہیں۔ جب نور سے بنائے ہوئے ہیں تو نہ انہیں رزق کی ضرورت ہے، نہ انہیں مرد ہونے کی ضرورت ہے، نہ انہیں عورت ہونے کی ضرورت ہے۔ چونکہ عورت اور مرد ہونے کے لیے کی ضرورت جب پڑتی ہے کہ جب نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو نر اور مادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے مبرہ کیا ہے تو وہ نہ مرد ہے نہ عورت، وہ معصوم ہے۔ معصوم سمجھنا چاہیے، معصوم کے معنی ہے روکا گیا، جس کو اللہ عاصم، واللہ عاصم، اللہ عاصم ہے، اللہ روکنے والا ہے۔ فرشتگان اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا گناہ ہے۔ آپ کہنے کہ صاحب یہ بچہ ہے یہ معصوم ہے، معصوم کوئی نہیں ہوتا سوائے فرشتوں کے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ سے رکا ہوا ہو، جو گناہ کے بارے میں جانتا بھی نہ ہو کہ گناہ کہتے کسے ہیں اور گناہ ہوتا کیا ہے۔ نہ صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے، نہ کبیرہ گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے۔ سرزد کیوں ہوگا؟ جب ان کی کوئی خواہش ہوگی تو گناہ ہوگا، ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، انہیں کوئی چلنا بھی نہیں ہوتی، انہیں رزق کی فراہمی نہیں کرنی، انہیں رزق نہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کے بیوی بچے نہیں جو وہ گناہ کریں۔ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ فرما برداری ہے خداوند قدوس، اور یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بے پناہ تعداد ہے، ان کی کوئی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین پہ فرشتے ہیں، ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ آپ واقف ہیں قبر میں فرشتے آتے ہیں، جان لیتے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہے، اس لیے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ پہنچیں اور ان مومنین کے لیے دعائیں خیر کریں۔ سارا کام ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ سورہ مومن پڑھیں گے، اور وہ اس کی آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور جب میں اس تعلق سے سوچ رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو یہ آیت ضرور سناؤں گا، کیونکہ ہمارا مقصود یہ، ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن اس میں جو کچھ باتیں ہیں جو شاید ہمارے قانون سے آشنا نہ ہو، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور وہ
सूरे मोमिन की आयत है, और मैं आपको सुनाऊंगा, और मैं नियत करे बैठा हूं कि वो मैं आपको सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन व रहमतिन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलिका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द गिर्द हल्का बांधे हुए हैं, यानी फरिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते हैं, बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, उनको बख्श दे और उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तो आपने ये देखा कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। कौन से फरिश्ते दुआ कर रहे हैं? जो अर्श इलाही थामे हुए हैं, जो यकीनन मुकर्रबीन में हैं, जिनके ताल्लुक से अहादीस की किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो ऐसे बुलंद वाला हैं और ऐसे बुलंद कामत हैं कि अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। कोई फरमाते हैं 4 हैं, कोई कहते हैं 8 हैं, लेकिन उनका काम क्या है? और उनका काम आप देखिए कि वो अर्श अजीम को उठाए हुए हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनमें हमारा शुमार कर दे। और वो ये दुआ करते हैं कि रब्बना वदखिलहिम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम वमन सल्हा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने के बहिश्तों में दाखिल कर, जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो उनके माँ बाप, दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों, उनको भी बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। तो आप देख रहे हैं कि वो फरिश्ते जिन पर हमारा ईमान है, वो हमारे बड़े काम की, वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं जो अर्श को थामे हुए हैं। फिर आप उस मंजर को भी जानते हैं कि हर हर रात में, हर रमजान में एक रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। उसमें फरिश्तागान आसमान से उतरते हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं और सारी दुनिया में फैल जाते हैं, और तमाम मोमिनीन से जो अल्लाह की इबादत में उस वक्त हैं, उनसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफा करते हैं। और उसकी पहचान ये होती है कि उस आदमी के रुआ खड़ा हो जाता है और उसे याद इलाही शिद्दत के साथ होती है, और वो रात 1000 महीनों के बराबर होती है। तो आप जानते हैं कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को नाजिल करता है। जब कभी आप गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह और रसूल की गुफ्तगू करते हैं और खालिश अल्लाह के लिए गुफ्तगू करते हैं, तो फरिश्तों का झमघट आपके चारों तरफ जमा हो जाता है। और कहते ये हैं कि जमीन से और आसमान तक वो फरिश्ते जमा हो जाते हैं, और फिर वो बारगाह खुदावंद कुद्दूस में जाकर अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम एक ऐसी मजलिस में गए थे और हम ऐसे लोगों में गए थे कि जो तेरा जिक्र कर रहे थे और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ताला उनसे पूछता है क्या उन्होंने मुझे देखा? बड़ा एक तफसीली हदीस है। मकसूद हमारा फरिश्ते हैं। तो वो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, वो फरिश्ते आपकी मजलिसों में हाजिर होते हैं। जब कुरान मुकद्दस कोई शख्स तिलावत करता है, तो उसकी तिलावत के साथ फरिश्ते उसको समाअत करते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपको ये हुक्म दिया गया है और आप इससे वाकिफ हैं कि जब आप सलाम फेरें तो ये नियत करें, अगर जमात में, कि मुसलमानों को सलाम कर रहे हैं, और तन्हा है तो फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं। फरिश्ते आपके चारों तरफ मौजूद हैं। तो फरिश्तों पर ईमान, हम नहीं देख रहे फरिश्तों को, लेकिन हम ये जानते हैं कि फरिश्ते हमारे काम में लगे हुए हैं। खुदावंद कुद्दूस की जो काम उन्हें अता किए गए हैं वो कर रहे हैं। वो नाफरमा बरदारी नहीं करते, वो अल्लाह का कहना हर हाल में मानते हैं, हमा वक्त मानते हैं। और ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, मैं अलग अलग सीधा सीधा बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ ताकि फरिश्तों का जो तस्वुर है वो आपके जहन में बिल्कुल करीब से हो जाए। कुछ फरिश्ते कयाम किए हुए हैं, कुछ फरिश्ते रुकू में हैं, कुछ फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, कुछ फरिश्ते कादे में बैठे हुए हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान फरमा रहे हैं। ये सब के सब इबादत कर रहे हैं। और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप क़याम भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, कौमा भी करते हैं, सजदे भी करते हैं। तो जितने अमाल फरिश्ते कर रहे हैं, वो सब अमाल एक नमाज में आपके हो जाते हैं।
تو جو فرشتہ جو کام کر رہا ہے اس سب کا ثواب کے مستحق آپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا عمل ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا فرشتے جب معلوم، وہ ایک بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور جب جمعے کی نماز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کچھ داخل ہوتا ہے مسجد میں اس کا نام نوٹ کرتے رہتے ہیں، فہرست بناتے رہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے اونٹ کے برابر خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ پھر آخر میں وہ جب خطبے پر امام خطبہ کرنے لگتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں اور کتاب بند کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد اچھے وقت پر وقت رہتے خطبے سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے، تاکہ فرشتوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے۔ خطبہ شروع ہو جائے گا تو نام نہیں آئے گا، معلوم ہوا فرشتہ وہاں بھی بیٹھا ہے۔ آپ کوئی عمل نیک کر رہے ہیں، فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، کوئی عمل بد کر رہے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ذرا دیر ہاتھ روک لے۔ یہ اس کی بے پناہ محبت ہے آپ کے ساتھ، ذرا سی دیر ہاتھ روک لے، ہو سکتا ہے یہ جو گناہ کر رہا ہے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، تو پھر لکھے گا پھر کاٹے گا، روک لے۔ اور نیکی جیسے ہی کسی سے سرزد ہوتی ہے، نیکی جیسے ہی کسی سے سرزد ہوتی ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے بغیر ٹوکے۔ یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیا ہے، وہ ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں جو نیکیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں۔ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان میں وہ تاخیر کر بھی سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو وہ اس کو مٹا بھی دیتے ہیں کہ نہ اس نے توبہ کر دی۔ تو یہ معاملہ ہوا، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم سے لے کر اور دنیا کے نچلے حصے تک فرشتے ہیں۔ فرشتے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ فرشتے بھی تو ہوتے ہیں ملک الموت جسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ سب جو فرشتے ہیں یہی ہے سب مقربین فرشتے چار۔ وہ چار مقربین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام تقسیم کر رکھے ہیں، ان کا علم بھی آپ کو ہے، لیکن اگر ان ساری باتوں کا علم نہیں ہے اور نبی ہو تو یہ کوئی ضروری علم نہیں ہے کہ آپ کو سب پتا ہو کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا کام یہ ذمہ داری تو ہے نہیں کہ وہ دیکھیں گے جا کے آپ اسے کہ فرشتے تو نے کیا یا نہیں کیا، نہ، وہ تو آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ وہ بہت مقرب فرشتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم فرشتوں کو نہیں اگر مانیں گے تو وہ جو دین کا ہمارا معاملہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ وہ کیسے کمزور ہو جائے گا؟ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ضروری سمجھنے کی بات ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا، جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان باتوں میں فرشتے نمبر 2 پر ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میں نبی پر ایمان لائیں گے، کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یہ کتاب آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو آپ جواب دیں گے کہ فرشتہ لایا تھا۔ اگر آپ کا ایمان ہوگا جبھی تو کہیں گے کہ فرشتہ لایا تھا۔ یہودی اور نصرانی، قرآن مجید سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کی شاید آیت ہے کہ یہودی اور نصرانی وہ جو ہیں وہ فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے کہ میاں یہ جبریل جب آئے ہم پہ عذاب لے کے آئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام محض یہ نہیں ہے کہ وہ وحی لے کر آئے، بلکہ وہ عذاب بھی لائے ہیں قوموں پر۔ جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے ان میں زیادہ تر حضرت جبریل علیہ السلام نے عذاب لائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہماری تو ان سے دشمنی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ کہہ دیجیے کہ جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ جو ملائکہ سے اور جبریل سے اور میکائیل سے یہ دو فرشتوں کا نام قرآن مجید میں ہے، جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، کہ جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ کافر ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کا تو سارا ورک، کیونکہ جتنا بھی نظام کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے، فرشتے چلا رہے ہیں، کتاب نازل ہو رہی ہے، فرشتے لے کے آ رہے ہیں، چاہے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ارقا فرما رہے ہوں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہوں، چاہے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آ رہے ہوں، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا داؤد علیہ السلام،
ان سب کے پاس آ رہا ہوں، لیکن وہ فرشتے آ رہے ہیں اور وہ کتاب آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو کتاب پر ایمان کیسے آئے گا اگر ہم فرشتوں کو نہیں مانیں گے؟ اللہ کا رسول کیسے مانیں گے اگر ہم فرشتوں کو نہیں مانیں گے؟ تو فرشتے ہمارے لیے بڑے باعث تقویت ہیں۔ معلوم ہوا مسجد میں جو طمانیت محسوس ہوتی ہے، مسجد میں جا کر وہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مومن کا جو مومن ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ وہ مسجد میں کیوں لگتا ہے؟ کہ وہاں فرشتوں کی معیت ہوتی ہے، فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں ایک خاص قسم کا نور محسوس ہوتا ہے جو دنیا کی باتیں کرنے سے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اور خراب ہونے سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر آپ دل کی حاضری کے ساتھ مسجد میں جائیں اور وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں اور خالص نماز پڑھیں یا خاموشی سے بیٹھ کر قرآن پڑھیں، تو جو کیفیت آپ کو مسجد میں طاری ہوگی وہ گھر میں ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتوں کی معیت زیادہ ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ بھائی یہ جو تصویریں ہوتی ہیں جانداروں کی اور اس قسم کی، وہ گھروں میں اگر لگائیں گے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہا فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ملک الموت جو ہیں وہ ان کا کام جان نکالنا ہے، ان کے ساتھ ہزاروں کروڑوں فرشتے ہیں جو جان نکالتے ہیں۔ اچھے آدمیوں کی جان اچھی شکل و صورت میں نکالتے ہیں، برے آدمیوں کی جان بری شکل و صورت لے کے آتے ہیں وہ نکالتے ہیں۔ وہ بھی فرشتے ہیں جو جنت کے دروغہ ہیں، اور وہ بھی فرشتے ہیں جو جہنم کے دروغہ ہیں جنہیں مالک کہتے ہیں، رضوان کہتے ہیں۔ تو ہم جب اپنی اسلامی تعلیمات کا احاطہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر مقام پر فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہاں فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، یہاں فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، قیامت میں یہ ہوگا، قبر میں جائیں گے تو فرشتہ آئے گا اور آتے سوال پوچھے گا اور بڑا ہیبت ناک ہوگا، اور وہ پوچھے گا آپ سے بڑی ہیبت کے ساتھ تاکہ وہ ایک روب اس کا ہو، اور وہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ کا رب کون ہے، اور آپ اس کی جواب دہی کر پائیں گے، اللہ کرے کہ کر پائیں۔ تو وہ جب آپ سے سوال جواب کہہ دے گا، اور جب آپ کے سوال کے جوابات آپ تسلی بخش اسے مطمئن کن جواب دے دیں گے تو وہ کہتا ہے قم، سو جائیے، جیسے دلہن سوتی ہے اپنے شوہر کے انتظار میں، ایسے تو بھی سو جاتی، جو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا معاملہ جو ہے وہ فرشتگان کے ساتھ ہے۔ فرشتوں کے تعلق سے اور کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہو یا کہنی ہو تو وہ مجھ سے آپ اسی وقت پوچھ لیں، ورنہ میں پھر آگے چلوں۔ میں 5-7 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ پوچھنا ہے کسی کو فرشتوں کے تعلق سے؟ آپ سب واقف ہیں۔ بہرحال آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتبہ ہی کے ایک بڑا وائڈ وقت ہے۔ اصل میں اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دین ہے، ایک دین کا ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، وہ ہے اسلام۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید بیان کرنا، رسول پر ایمان لانا، یہ فرشتوں پر ایمان لانا، اور کل قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ جتنے مذاہب ہیں جنہیں ہم آسمانی مذاہب کہتے ہیں یا جن کے پاس کتابیں ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، جن کے پاس کتابیں ہیں وہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کیسا رکھتے ہیں، کس طریقے سے رکھتے ہیں، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ وہ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے دشمنی کرتے ہوں فرشتوں سے، چاہے دوستی کرتے ہوں، مگر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، ان پر کتابیں اتری ہیں اور ان کے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، چاہے ان میں انہوں نے تحریف کر دی ہو، اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ کمی بیشی کر لی ہو یا نہ کر لی ہو، لیکن ہمارا جو ہے ایمان کتابوں پر ہے۔ اور وہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ کچھ 4 مشہور کتابیں ہیں جن کا ہمیں نام معلوم، 4 مشہور کتابیں ہیں جن کا ہمیں نام معلوم ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، یہ 4 کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں، اور 4 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ یہ 4 کتابیں تو مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ،
शब इस्मा एक सूरत है कुरान मुकद्दस में, शब इस्मा रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वो सूरत हर नबी पर नाजिल हुई, हर नबी पर वो सूरत नाजिल हुई। उसका तर्जुमा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहकामात इलाहियात जो शब इस्मा में है वो आपको वाजे हो जाएंगे। तो उसमें है कि सुहफ़ी इब्राहीम व मूसा, तो और पुरानी तमाम सहीफों में तो सहीफा छोटी किताब को कहते हैं, सहीफा वो है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुआ। और ये नाजिल होते क्यों हैं, ये किताबें या रसूल ये क्यों नाजिल होते हैं? जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको बात समझ में, अल्लाह ने अपनी मखलूक को जब ये चाहा कि मैं जाना जाऊं, वो अल्लाह तो अजल से है और हम हादिस हैं, यानी बाद में पैदा किए गए। जब अल्लाह ने चाहा, तो जब अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं तो उसने अपनी मखलूक पैदा की, अर्श कुर्सी लोहो कलम, इंसान जिन, ये तमाम कायनात जब पैदा की, इसमें इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ साथ उसे इल्म की नेमत से सरफराज किया, उसको बोलने की सलाहियत अता फरमाई। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, उसे बोलने की सलाहियत अता फरमाई। तो इन सब सलाहियतों के साथ उसे हिदायत ताम्मा भी अता फरमाई, सबको उसने हवा से खमसा अता फरमाए, अक्ल दी जितनी उसे जरूरत है। लेकिन अपनी पहचान कराने के लिए, मैंने कहा था ना, जब उसने चाहा कि मैं जाना चाहूं तो अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी अपनी जात का महसूस करने के लिए कि अल्लाह है, तो उसने इंसान को के पास अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। ये उसका बेपनाह फजल, बेपनाह बड़ा एहसान और बेपनाह बड़ा करम है। और उसने बताया कि ये कुछ रास्ते हैं, इन रास्तों पर चलो, सीधे रास्ते पर चलिए, जो बातें करने की हैं वो कीजिए, जो न करने की हैं वो मत कीजिए। तो वक्त के एतबार से अहकामात नाजिल होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए होंगे तो उस वक्त जो जराए थे वो बड़े महदूद थे, और जिन जिन चीजों की उस वक्त जरूरत थी वो सब बता दी गई। एक नबी इसलिए नाजिल किए, तशरीफ लाए कि वो ये बताएं कि सही तोलो, बिल्कुल तोल में कमी मत करो। ये काम नाजिल किया कि भाई जो मीजान का मामला है, तोलने का जो मामला है, नापने का जो मामला है, उसमें अगर कमी करोगे तो तुम पर अजाब वाक़ हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त यही जरूरत थी। तो जिन जिन बातों को अल्लाह ताला ने जिस वक्त की जरूरत महसूस की, उस वक्त उन बातों को किताब में नाजिल फरमाया। वो छोटे छोटे सहीफे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हो गए। हम ये भी जानते हैं कि वो उन सहीफों को हमारे पास उनका कोई प्रूफ फिल वक्त मौजूद नहीं। तौरात, इंजील और ज़बूर अगर इस वक्त बिल्कुल सही हालत में होती, उसमें तहरीफ नहीं होती, तब भी हमारा ईमान होता और उन पर अमल नहीं करते। इसलिए कि कुरान मजीद के नाजिल हो जाने के बाद तमाम किताबें के अहकामात अल्लाह के हुक्म से मनसूख हो गए, उन पर कोई अमल अब नहीं किया जाएगा, सिर्फ कुरान मजीद पर अमल किया जाएगा। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल फरमाए हैं, जो उन पर अमल किया जाएगा। अब वो तीन किताबें, उन पर सिर्फ ईमान बाकी रह गया कि अल्लाह ने वो किताबें नाजिल फरमाई थी और वो अल्लाह की किताबें हैं। और हम ये बात कहते हैं कि हम वही जो तुम पर नाजिल हुआ उस पर भी हमारा ईमान है, और जो हम पर नाजिल हुआ उस पर भी हमारा ईमान है। तो ये बातें हमें माननी पड़ेगी ताकि हमारा एक जोड़ मिल जाए, हमारा एक ताल्लुक बन जाए तमाम आसमानी किताबों वाले से, ताकि हम अपनी बात उन्हें पूरी तरीके से समझा सकें। और कोई किताब ऐसी नहीं है, कोई किताब ऐसी नहीं है, कोई सहीफा ऐसा नहीं है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पौशत का जिक्र न किया गया, उनकी तशरीफ आवरी की बात न की गई। जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी तो इस ताल्लुक से मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मीसाक भी दिया है, वादा भी लिया है, और आपको वाज़ेह होगी ये बात। तो हमारा ईमान किताबों पर है। हम 4 किताबें मशहूर किताबें हैं, उन पर हम ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह ने भेजी थी। हमारा ईमान फरिश्तों पर है, हम जानते हैं, हमने
چیلا چیلا باتیں کچھ سن لی ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. اب ہم یہاں تک آ گئے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تین باتوں پر ہمارا ایمان ہو گیا ہے. اب اگر میرے خیال میں وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے اور میں اس پر یہیں اگر ہم موقوف کر دیں بات کو تو پھر ہم رسولوں پر اور یوم آخرت پر کسی اور دن گفتگو کر دیں گے. اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ بتا دیں کہ میں اور 2 منٹ گفتگو کر سکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے، السلام علیکم.